السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ماہانہ نیوز بلیٹن اکتوبر 2023 کے ساتھ ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ میں مظلوم فلسطینیوں پر اسرائیل کی جانب سے کیے جا رہے مظالم کے خلاف جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی جانب سے ریاست کے مختلف مقامات پر احتجاج و اظہار یگانگت سرگرمیوں کا انعقاد۔ نشہ سے ہونے والے نقصانات کو اجاگر کرنے کے لیے فلم دھواں کے ذریعے سماج میں بیداری لانے کی کوشش۔ IAS کی کوچنگ حاصل کرنے والے طلباء کے لیے پونے میں جماعت اسلامی ہند کی جانب سے کیریئر گائیڈنس پروگرام کا انعقاد۔ خواتین کے لیے چلائی جا رہی اسکیموں کی معلومات دینے کے لیے جماعت اسلامی ملکاپور کی جانب سے بال سنگوپن پروگرام کا انعقاد۔ اور برادران وطن کو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانے کے لیے جماعت اسلامی چندرپور کی جانب سے پریشت پریچے سمیلن کا انعقاد۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ غزہ میں حماس اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ میں سینکڑوں مظلوم فلسطینیوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں۔ ظالم اسرائیل کی جانب سے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر کے مظلوم فلسطینیوں پر دہشت گردانہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل کی دہشت گردی کے خلاف جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی مختلف مقامی جماعتوں کی جانب سے احتجاج اور دعائیہ مجلسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ایسا ہی ایک احتجاج اور دعائیہ اجلاس طلبہ تنظیم اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا مہاراشٹر ساؤتھ زون کی جانب سے اورنگ آباد کے تاریخی عام خاص میدان میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد و خواتین نے شریک ہو کر مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار اور دعاؤں کا اہتمام کیا۔ جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے جماعت اسلامی ہند کے قومی میڈیا سیکریٹری کے سہیل، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کے امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی، SIO ساؤتھ زون مہاراشٹر کے صدر حلقہ برادر احسام حسامی، اورنگ آباد کے رکن پارلیمنٹ امتیاز جلیل سمیت متعدد تنظیموں اور جماعتوں کے ذمہ داران نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران فلسطین میں اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی بمباری اور اس کے نتیجے میں مظلوم فلسطینیوں کی ہو رہی شہادتوں کو ظاہر کرنے کے لیے معصوم بچوں کے علامتی جنازے بھی رکھے گئے۔ اجلاس کے اختتام پر فلسطینیوں کے حق میں رو رو کر اور گڑ گڑا کر دعائیں کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان کی غائبانہ مدد کے لیے بھی دعا کی گئی۔ ممبئی میٹرو میں بھی مختلف ملی سماجی شخصیات، انصاف پسند شہریوں اور مختلف مذہبی شخصیات کی جانب سے مشترکہ پریس کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس کے علاوہ ریاست کے مختلف مقامات جیسے ایوت محل، آکولہ، بیڑ، ناگپور ساؤتھ، اورنگ آباد وغیرہ میں بھی مختلف سرگرمیاں انجام پائیں۔ جماعت اسلامی ہند ممبئی میٹرو کی جانب سے دھواں کے نام سے ایک فلم بنائی گئی، جس کا خاص مقصد سماج میں عام نشہ اور اس کے ذریعے بڑے پیمانے پر متاثر ہو رہے لوگوں کو بیدار کرنا ہے۔ فلم کے ہدایت کار آرٹ اکیڈمی کے اقبال نیازی ہیں۔ 27 اکتوبر کو ایک پروقار تقریب میں YouTube چینل نوبل ریل کے پلیٹ فارم سے اس فلم کی اسکریننگ سٹار پریمیئر اسٹوڈیو میں کی گئی، جس میں امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی کے علاوہ شہر کی نامی گرامی شخصیات نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی ممبئی میٹرو کے امیر عبدالحسیب بھاٹکر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فلم کا موضوع، اس کو بنانے کے مقصد اور اس میں دیے گئے پیغام کے بارے میں شرکاء کو معلومات دی۔ انہوں نے کہا کہ ماضی میں بھی جماعت کی جانب سے فلم کش بنائی گئی تھی، اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اس بار فلم دھواں بنائی گئی ہے۔ فلم کے ڈائریکٹر اقبال نیازی نے کہا کہ یہ فلم نشے میں گھرے لوگوں کو پھر سے ایک نئی زندگی کی شروعات کی طرف رہنمائی کرے گی، انہیں قوت اور حوصلہ دے گی۔ اسٹینلے فرنانڈیز نے اپنی گفتگو میں کہا کہ مووی کو دیکھ کر میں لاجواب ہو گیا ہوں کہ اس قدر کم منٹوں میں اتنے بڑے پیغام کو کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس امید کا اظہار کیا کہ یہ مووی سماج پر ایک بڑا اثر ڈالے گی۔ جماعت اسلامی ہند پونے کی جانب سے شہر کی معروف درسگاہ اعظم کیمپس کے اسمبلی ہال میں ایک سیمینار بعنوان UPSC اور دیگر مسابقتی امتحان کی تیاری منعقد کیا گیا تھا، جس میں ریاست مہاراشٹر کے مختلف عہدوں پر فائز IAS IPS افسران نے طلباء و طالبات سے خطاب کیا۔ اس موقع پر سہیل قاضی ایڈیشنل کمشنر کسٹم اینڈ GST، جناب CA رنجن شرما ایڈیشنل کمشنر آف پولیس پونے ایسٹ زون، جناب DP اگروال سابق چیئرمین UPSC، قیصر خالد ایڈیشنل جنرل آف پولیس مہاراشٹر بطور مہمان خصوصی طلباء کی رہنمائی کے لیے موجود تھے۔ جواد قاضی مسابقتی امتحانات کوچ پونے نے افتتاحی کلمات میں کہا کہ جو لوگ UPSC کرتے ہیں وہ دیگر اور کورسز بھی کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ شکست خوردہ ذہنیت کا شکار ہو چکے ہیں، ہمیں اس ذہنیت سے آزاد ہونا چاہیے۔ ایک اوسط درجے کا بچہ بھی محنت لگن سے ان امتحانات کو کامیاب کر سکتا ہے۔ قیصر خالد ایڈیشنل جنرل آف پولیس مہاراشٹر نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے اپنی ذاتی زندگی کے حوالے سے بتایا کہ بہار کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد
انہیں بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری۔ مسلسل سیکھتے رہنا، نئی نئی صلاحیتوں کو پروان چڑھانا، اپنی غلطیوں سے اور خود احتسابی وہ عوامل ہیں جو انسان کو کامیاب اہل بناتی ہیں۔ لہٰذا بچوں کو کوشش اور لگن کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دینا چاہیے۔ آخر میں امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر نے صدارتی خطاب فرمایا۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بارے میں برادران وطن کو معلومات دینے کے لیے جماعت اسلامی ہند چندرپور کی جانب سے پریشت پریچے سمیلن کے عنوان سے ایک پروگرام لیا گیا۔ پروگرام میں برادران وطن سے تعلق رکھنے والے 250 سے زائد معزز شخصیات، جن میں ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز اور سماجی کارکنوں نے شرکت کی۔ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی گئی اور انہیں آپ کی تعلیمات کا مطالعہ کرنے کی نصیحت کی گئی۔ ایسا ہی ایک پروگرام جماعت اسلامی بیلارپور کی جانب سے بھی لیا گیا، جس میں برادران وطن کی ایک بڑی تعداد شریک رہی۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے حکومت کی جانب سے کئی اسکیمیں چلائی جاتی ہیں۔ بہت کم لوگوں کو حکومتی اسکیموں کے بارے میں معلومات ہوتی ہیں۔ معلومات کی کمی کے سبب لوگوں کو اسکیموں کا فائدہ نہیں مل پاتا۔ اسی کمی کو دور کرنے کے لیے جماعت اسلامی ملکاپور کی جانب سے ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں بال سنگوپن یوجنا کے تحت ملنے والے فائدوں کی معلومات دی گئی۔ ساتھ ہی اس اسکیم کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے شرکاء کے درخواست فارم پر کیے گئے۔ اس پروگرام میں تقریباً 35 بچوں کو یوجنا کے قابل بنایا گیا۔ اس میں 7 برادران وطن کے بچے بھی شامل تھے۔ ناظرین، اس ماہ کی بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے ماہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔